خواتین و حضرات، مجلس کا پروگرام شروع ہو رہا ہے، اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج ہم حضرت ام البنین کی وفات کا غم منا رہے ہیں، تو اس مناسبت سے سجاد نقوی سے گزارش ہے کہ پہلا سلام ام البنین کی خدمت میں پیش کریں۔ ور محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد و بر محمد و آل محمد صلوات۔ دل میں ام البنین کا غم ہے، دل میں ام البنین کا غم ہے، چار بیٹوں کی ماں کی میت ہے، چار بیٹوں کی ماں کی میت ہے، کوئی بیٹا نہیں یہ غربت ہے، دل میں ام البنین کا غم ہے، آپ کی قبر بھی شکستہ ہے، آپ کی قبر بھی شکستہ ہے، دھوپ میں آپ کی بھی تربت ہے، پھر سے مادر کا اٹھ گیا سایہ، پھر سے مادر کا اٹھ گیا سایہ، پھر سے زینب کی ایک مصیبت ہے، اب رقیہ کا کوئی بھی نہ رہا، اب رقیہ کا کوئی بھی نہ رہا، کیا مصیبت زدہ کی حالت ہے، ایسی ماں ہے کہ جس کے بیٹوں سے، ایسی ماں ہے کہ جس کے بیٹوں سے خود وفاؤں کو خاص نسبت ہے، اور یہ جو غازی کی ماں کا نوحہ ہے، یہ جو غازی کی ماں کا نوحہ ہے، یہی اختر تمہاری دولت ہے، آپ کی قبر بھی شکستہ ہے، آپ کی قبر بھی شکستہ ہے، دھوپ میں آپ کی بھی تربت ہے، دل میں ام البنین کا غم ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ انشاءاللہ سلامت رہو سجاد۔ پچھلے سال جب یہ مجلس منعقد ہوئی تو سجاد نے ایک تیاری ایسی کی کہ انہوں نے ام البنین کا مرثیہ نوحہ منگا لیا، تو ہمیں بڑا تعجب ہوا کیونکہ مرثیہ نہیں مل رہا تھا، نوحے نہیں مل رہے تھے، لیکن سجاد تیار تھے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے بیٹا،
اسی سے بڑھ کے اس بہتر انداز سے خدمت کر سکو۔ اب ایک مشہور شخصیت رضا باقری صاحب جو اکثر آپ کی خدمت میں سلام نوحہ مرثیہ پیش کرتے رہتے ہیں، گزارش کرتا ہوں کہ رضا باقری صاحب آئیں اور سلام پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ درود بھیجیے علی اور اولاد علی پہ۔ ایک دو چھوٹے چھوٹے سے سوز ہیں، پیش کرو۔ یا علی یا علی، ایک اور درود بھیجو مولانا۔ یا علی التفات ہو جائے حشر کے دن، نجات ہو جائے، تیری الفت میں میرا دم نکلے، موت رش کے حیات ہو جائے۔ درود بھیجئے مولانا۔ حیران ہوں کیوں جہاں میں آیا حیران ہوں کیوں جہاں میں آیا پانی، دریا میں کس لیے سمایا، پانی اے ابر اگر ہزار سال برسے تو کیا شبیر نے مرتے دم نہ پایا پانی، حیران ہوں۔ درود بھیجو مولانا۔ جزاک اللہ۔ اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی، مرثیہ پیش خدمت ہے۔ آپ ادھر آ جی۔
اللہم صلی علی محمد. یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ شاہد بھائی نے ام البنین کی وفات کی مجلس کا آغاز کیا. یہ کون ہیں؟ غازی حضرت عباس علیہ السلام کی ماں ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کی شہادت پیش کی. تو یہ کریڈٹ میں انہی کو دیتا ہوں، شاہد بھائی کو، کہ جنہوں نے سوچا اور آغاز کیا. اب انشاءاللہ ہماری زندگی تک یہ قائم رہے گا، قائم و دائم رہے گا. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ جناب فاطمہ زہرا کی شان میں چند اشعار پیش خدمت ہیں. صلوات اللہم صلی علی محمد. مرضی حق حصول کرتے ہیں، مرضی حق حصول کرتے ہیں، ذکر آل رسول کرتے ہیں، ذکر آل رسول کرتے ہیں. جن کو الفت نہیں ہے حیدر سے، جن کو الفت نہیں ہے زہرا سے، وہ عبادت فضول کرتے ہیں، وہ عبادت فضول کرتے ہیں. اب مال مجلس کے سلسلے میں قبلہ اپنے آنسو شباہت اہل ادا، اپنے آنسو شباہت اہل ادا، نظر پیش بطول کرتے ہیں، نظر پیش بطول کرتے ہیں. کاش کہہ دیں یہ فاطمہ زہرا، کاش کہہ دیں یہ فاطمہ زہرا، ہم یہ آنسو قبول کرتے ہیں، ہم یہ آنسو قبول کرتے ہیں. تو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرثیے کے چند بند میں کوشش کروں گا مختصر طور سے پیش کروں. بلقیس پاسباں ہے، یہ کس کی جناب سیدہ خدمت میں، اور اسی طرح سے ہوگا کہ ام البنین کا جہاں ذکر نہیں ہوگا وہاں ان کے فرزند حضرت عباس علیہ السلام کے نوحے پڑھے جائیں گے یا جناب سیدہ کا مرثیہ پیش کیا جائے گا. فاتحہ. بسم اللہ. بلقیس پاسباں ہے، یہ کس کی جناب ہے، بلقیس پاسباں ہے، یہ کس کی جناب ہے، مریم درود خواں ہے،
کس کی جناب ہے ارے شان خدا آیا ہے یہ کس کی جناب ہے دہلیز آسماں ہے یہ کس کی جناب ہے دہلیز آسماں ہے یہ کس کی جناب ہے ارے کرسی زمین سے لیتی ہے گوشے پناہ کے بیٹھا ہے عرش سائے میں کس بارگاہ کے بیٹھا ہے عرش سائے میں کس بارگاہ کے الفت خدا کے بعد حبیب خدا کی ہے منصف کے پاس یہ بھی بلا کبریا کی ہے ارے پروانہ فاقے کی نہ شکایت غذا کی ہے اضافہ کا جدائی یہ خیر الورا کی ہے اضافہ کا جدائی یہ خیر الورا کی ہے ارے اب غذا کی فکر نہ سونے کا دھیان ہے آنکھوں میں شکل باپ کی رونے کا دھیان ہے آنکھوں میں شکل باپ کی رونے کا دھیان ہے ناگاہ آیا فاطمہ کا وقت انتقال مسجد میں مرتضیٰ گئے محزون و خط ارے ہجرے میں باپ کے گئی خاتون خود اسماء سے بولی مظہر اسماء ذوالجلال اسماء سے بولی مظہر اسماء ذوالجلال کافور خلد فاطمہ زہرا کے پاس پانی ہمارے غسل کو لا اور لباس لا پانی ہمارے غسل کو لائے مختصر کرتے ہوئے اے میری فاقہ کش میری نادارا اے میری بے دوا میری بیمارا ارے کعبے کی آبرو میری سردار اے میری صابرہ میری ناچارہ اے میری صابرہ میری ناچارہ ارے نانا موئی تو ٹھیک کوئی تازہ کھتا اماں جواب دو میری اماں جواب دو اماں جواب دو میری اماں جواب دو پھر لے گئی کانازے جنازے کے آس پھر لے گئی کانازے جنازے کے آس جھک کر بلائیں بیٹیوں نے لی مدار اب کیا کہوں کہ شدت غم سے ہے دل نزدیک ہے وہ شخص کی سیاہوں بے ہوا نزدیک ہے وہ وقت کی سیاہوں بے ہوا ارے باری خدا کے عاشق ہلنے کی
بات حسن حسین کے ملنے کی آتی ہے، ننھے سے سر کھولے ہیں نہیں سر پہ ٹوپیاں، کہتے ہیں کچھ تو منہ سے نکالتا ہے ہاتھ، ارے لکھا ہے جب جنازے پہ پہنچے وہ نیب، حسرت سے دیکھا مردے کا منہ اور یہ کیف، حسرت سے دیکھا مردے کا منہ اور یہ کیف، ارے اماں غلام آئے ہیں رخصت کے واسطے، جاتی ہو تم نبی کی زیارت کے واسطے، جاتی ہو تم نبی کی زیارت کے واسطے، ہونے لگے وداع یہ کہہ کر وہ دست، عاشق نے بے ملے ہوئے رخصت نہ کی پسند، ارے یوں کافی فاطمہ کی کھلے سب کفن کے بعد، تھرا کے دونوں ہاتھ برابر کیے، تھرا کے دونوں ہاتھ برابر کیے، ارے قبر رسول پاک الفت سے ہل گئی، باہیں گلے میں ڈال کے بیٹوں سے مل گئی، باہیں گلے میں ڈال کے بیٹوں، آخری بن کی زحمت، باہیں گلے میں بیٹوں کے زہرا نے ڈال دی، اور سینے سے لپٹ گئے جھک کر وہ نازنین، ارے حاطف نے دی علی کو ندائے ولی، روتے ہیں آپ فلک پہ ملک کھلتی ہے، روتے ہیں آپ فلک پہ ملک کھلتی ہے زمین، ارے تسکین عرش اعظم میں رب اولا، بیٹوں کو ماں کی لاش سے جلدی جدا کرو، بیٹوں کی ماں کی لاش سے جلدی جدا کرو، بلقیس پاس باں ہے یہ کس کی جناب ہے۔ حضرات مومنین، ابھی پچھلے ہفتے فاطمیہ میں ہم جناب زہرا فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی شہادت کی مجلس کر رہے تھے، امام حسین امام حسن شہزادوں کی والدہ کا غم منا رہے تھے، اور آج اسی امام حسین کے غازی حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ کا غم منا رہے ہیں۔ 4 مصرے کہ یہ غم کس طرح سے کربلا سے مدینہ ام البنین تک پہنچا۔ علم حسین کا جس شخص کو ملا ہوگا، علم حسین کا جس شخص کو ملا ہوگا، وہی تو فاتح خیبر کا لاڈلا ہوگا، وہی تو فاتح خیبر کا لاڈلا ہوگا۔ عجب نہیں کہ کہا ہو کٹا کے شانوں کو، نہ ہاتھ ہوں گے نہ بیعت کا سلسلہ ہوگا۔ اور ام البنین نے مدینے میں کیا کہا؟ پسر کی جنگ کا جب واقعہ سنا ہوگا،
بسر کی جنگ کا جب واقعہ سنا ہوگا تو ایک کوکھ جلی ماں نے یہ کہا ہوگا، تو ایک کوکھ جلی ماں نے یہ کہا ہوگا، میں اپنے لال کی تینت سے خوب واقف ہوں، میں اپنے لال کی تینت سے خوب واقف ہوں، کٹا کے ہاتھ بھی ثابت قدم رہا ہوگا۔ ایسی عظیم ماں کا ہم غم منا رہے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں قبلہ کا تعارف کراتے ہوئے لا وسیم عباس صاحب، اس سے ابھی جو حال میں پچھلے سال ملاقات ہوئی تھی ہیوسٹن میں، تو انہوں نے مرتضیٰ سینٹر میں ہیوسٹن میں تقریر کی تھی، انگریزی میں بھی کی تھی، اردو میں۔ ایک بہت ہی اچھے خطیب ہیں، اور ان کی خدمات یہ ہیں کہ ہم سے جب اپیل آتی ہے کہ الاباما میں ہمارے پاس مجلس کرنے کا کوئی سلیقہ، کوئی وسیلہ نہیں ہے، تو ہم ان سے گزارش کرتے تھے، قبلہ آپ ہیوسٹن میں ہیں، الاباما چلے جائیے، وہاں آپ کو ہدیہ کم ملے گا لیکن شہزادی خوش ہو جائیں گی۔ تو یہ بلا کسی تاخیر کے شباز صاحب کوئی مسئلہ نہیں، میں پہنچ جاؤں گا۔ تو ایسے علماء کا ہم دل سے عزت کرتے ہیں جو بلا کسی دنیاوی شہرت یا ریس یا کسی وجہ سے سب کو نظر انداز کرتے ہوئے بیوی کی خدمت کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ہمیں ایسے علماء کی ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے، اور یہ ایک نہایت ہی اچھے خطیب ہیں۔ بلا کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا قبلہ وسیم عباس بوترابی صاحب ممبر پہ تشریف لائیں، بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ درود بھیجیے گا محمد وآل محمد۔ مومنین مومنات، جیسا کہ آپ کی خدمت میں شہباز صاحب نے ارشاد فرمایا، آج کی یہ مجلس کہ جو وفات حضرت بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا، اس مجلس کو سپانسر کیا ہے جناب شاہد زیدی صاحب نے اور ان کی فیملی نے۔ ایک مرتبہ سورہ مبارک فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شاہد زیدی صاحب اور ان کی اہلیہ کے مرحومین کو ایثار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع لنا بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ درود ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کما ہوا اہلہ، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد۔ والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين
الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. رحمت اللہ علی احبابہم و اصحابہم و شیعتہم و محبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم و قاتلیہم و ظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. دعا ہے خداوند منان آپ تمام مومنین و مومنات کا آج کی اس مجلس میں آنا عبادت شمار. بانیان مجلس جناب شاہد زہری صاحب اور ان کی فیملی کی یہ خدمت اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ان کے مال و رزق میں وسعت عطا فرمائے کہ مرحومین کے درجات بلند فرمائے. انہیں ان کے اہل خانہ سمیت صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے. ہمارے نارتھ امریکہ کے بہت بڑے ادارے جعفریہ میری لینڈ میں آپ تمام مومنین و مومنات اور اس کمیونٹی اور خاص کر اس ادارے کی انتظامیہ کی خدا توفیقات متعالی فرمائے. اس ادارے پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے تاکہ قیامت آباد و شاد فرمائے اور تمام خدمت گزاران کو خدا اجر جزیل مرحمت فرمائے. جو بیمار ہیں خدا شفا یاب کرے، جو مقروض ہیں قرض ادا ہو، جو تنگ دست ہے رزق حلال نصیب ہو، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں، اور ہمارے زمانے کے امام ان کی آمد کے لیے تاکہ تمام دکھوں پریشانیوں سے نجات مل جائے. خدا ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے اعوان و انصار میں قرار دے. اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر سلام. شباب بھائی نے بہت محبت کا اظہار کیا. میں ایک چھوٹا سا دین کا طالب علم ہوں اور طالب علمانہ سی گزارشات لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں. میں ممنون اور متشکر بھی ہوں آپ نے جس محبت کا اظہار فرمایا ہے. آج کی مجلس چونکہ حضرت بی بی ام البنین کے ساتھ وابستہ ہے اور مجھے اس بات کی خوشی بھی ہے کہ جیسے شباب صاحب کہہ رہے تھے کہ اب یہ مجلس ہر سال ہوا کرے گی. یہ وہ عظیم ہستی ہیں. اہل بیت کا بڑا مقام ہے، اہل بیت کی بڑی عزت ہے، اہل بیت کا بڑا شرف ہے. اہل بیت کو خدا نے بڑی منزلتیں دی ہیں. ہر ایک اہل بیت کا فرد اپنی مثال آپ ہے. ان کا نہ کوئی جواب ہے، نہ ان کے مقام اور مرتبے کو کوئی درک کر سکتا ہے. کسی ایک ہستی کو لے لیں، پنج تن پاک میں سے کسی ایک ذات مقدس کو لے لیں، ساری زندگی انسان ان پر تحقیق کرتا رہے. بہت کتابیں لکھی جائیں، تقریریں کی جائیں، لکھا پڑھا جائے، جو کچھ انسان کرے. میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک جملہ عرض کر دوں، جہاں بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے مفکر، بڑے سے بڑے مقرر، بڑے سے بڑے فصیح و بلیغ انسان کی عقل کا پرندہ پر مارتے مارتے تھک جاتا ہے، وہاں سے ان کے فضائل کی ابتدا ہوتی. محمد یہ تو ہیں اہل بیت محمد و آل محمد. یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی معرفت انسان کو درک ہی نہیں ہے، جن کی معرفت کوئی کر ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پر خود امیر المومنین کے بارے میں خود پیغمبر کی حدیث ہے کہ یا علی ما عرفک الا انا و اللہ وما عرفنی الا اللہ و انت وما عرف اللہ الا انا و انت. عجیب پیغمبر کا فرمان ہے. فرماتے ہیں اے علی مجھے کسی نے نہیں پہچانا، یا تو جانتا ہے یا خدا جانتا ہے. یا علی خدا کو کوئی نہیں پہچانتا، خدا کی معرفت کسی کو نہیں ہے، یا تجھے ہے یا مجھے ہے. اور پھر کمال کا جملہ فرمایا یا علی ما عرفکا، کوئی دنیا کا انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں علی کو جانتا ہوں، علی کو پہچانتا ہوں، علی کی معرفت ہے مجھے. یا علی یہ حضور کا فرمان ہے، وہ کہ جن کی زبان پر وحی کا پہرا ہے. یا علی تجھے اگر کوئی معرفت کما حق کو ہو، کسی کو تیری معرفت ہے تو یا خدا جانتا ہے علی کیا ہے، یا مصطفیٰ جانتا ہے علی کیا ہے. محمد وہ تو وہ ذات ہے، وہ ذوات ہیں، وہ اہل بیت کی وہ مقدس شخصیات ہیں کہ جن کی معرفت ممکن ہی نہیں. مثال کے طور پر فقط امیر المومنین کی طلب پوری کائنات کو ہے. فرشتوں کو طلب ہے علی کی، زمین و آسمان کو طلب ہے علی کی، دنیا بھر کے مسلمانوں کو طلب ہے علی کی. یا علی مدد کہہ کر ہم علی کو
طلب کرتے ہیں، علی کی مدد کو طلب کرتے ہیں، پوری دنیا کو طلب ہے علی کی۔ اب اگر آپ متوجہ ہیں تو ایک جملہ کہہ دوں، پوری دنیا کو، جبرائیل کو طلب ہے علی کی، میکائیل کو طلب ہے علی کی، تمام فرشتوں کو طلب ہے علی کی، زمین و آسمان و مخلوقات کو طلب ہے علی کی۔ اب جملہ سنیے گا، جانتے ہو علی کو کس کی طلب ہے؟ پوری دنیا علی کی طالب ہے، علی کی طلب کرتی ہے، اور علی طلب کرتے ہیں بی بی ام البنین کی۔ توجہ فرما رہے مولا صلی اللہ ہاں، خود مولا نے طلب کی ہے، خود مولا نے خواہش کی ہے، خود مولا نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے۔ یہ طلب کی امیر المومنین نے حضرت عقیل کے ساتھ کہ میرا مولا جانتے تھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ امیر المومنین کو علم نہیں تھا۔ حضرت عقیل گویا کہ ان کا نام عقیل ہے، بہت عقل مند ہے، اور یہ دو ہی ہیں، ایک ہے عقیلہ بنی ہاشم، وہ بھی اہل بیت میں ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہا، درود بھیجیے گا۔ ویسے تو اس گھر کا ہر فرد عقیل ہے، ہر مستور عقیلہ ہے۔ حضرت عقیل بہت بڑے عالم ہیں، بہت علم رکھتے ہیں، اور ایک خاص علم ان کے پاس ہے جسے کہتے ہیں علم الانساب۔ علم الانساب یعنی جو جینیالوجی، جو دا نالج آف جینز، کہ انسان کی جو جنریشن ایفٹر جنریشنز ہیں، جو انسان کی نسل، جو فیملی ٹری چلتا ہے، یہ کہاں تک جاتا ہے اور اس میں کون کون ہے۔ مثال کے طور پر ایک علم ہے علم الرجال، رجل کہتے ہیں آدمی کو، رجال رجل کی جمع ہے آدمیوں کا علم، جو کہ علم حدیث میں پرکھا جاتا ہے کہ یہ حدیث اگر آپ تک پہنچی ہے تو کس نے بتائی، اس کو کس نے سنائی، اس کو کس نے سنائی، چلتے چلتے حضور تک سلسلہ جاتا ہے۔ اور اگر اس پورے سلسلے میں کوئی ایک بھی ضعیف ہے، کوئی ایک بھی بد عقیدہ ہے، کوئی ایک بھی اہل بیت سے محبت نہیں کرنے والا، کوئی ایک بھی فاسق ہے، فاجر ہے، کاذب ہے، تو اس حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے کہ علم الرجال کی روشنی میں یہ حدیث ضعیف ہے چونکہ راوی ضعیف ہے۔ یہ ہے علم الرجال۔ ایک ہے علم الانساب یعنی نسب کا علم رکھنا، یہ کس کا بیٹا ہے، اس کا باپ کون تھا، اس کا باپ کون تھا، اس کا باپ کون تھا، چلتے چلتے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اور اس میں جو ماہر ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں اس علم کے، وہ بتاتے ہیں کہ کیا ان کی نسل میں کوئی ایک کافر رہا ہے، کوئی ایک مشرک رہا ہے، کوئی ایک بد عقیدہ رہا ہے۔ تو علم الانساب کے ایکسپرٹ اور ماہر تھے حضرت عقیل علیہ السلام۔ مولا نے ان سے کہا، حالانکہ مولا خود جانتے تھے امام سے بڑھ کے علم کس کے پاس ہے، لیکن ایک نقطہ اس میں سے یہ بھی نکلتا ہے امیر المومنین کا حضرت عقیل سے یہ کہنا، چونکہ آپ اس علم کے ایکسپرٹ ہیں، آپ میرے لیے اس علم کی روشنی میں ایک رشتہ ڈھونڈیں جس میں یہ خصوصیات، وہ آگے چل کے بیان کروں گا۔ ایک چیز ہمیں یہاں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو جس علم کا ماہر ہو اس کی جانب رجوع کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ جو علم، جس علم کا ماہر ہو، ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس علم طب ہے، وہ میڈیکل کو جانتا ہے، اس کے پاس آپ اپنی صحت کا مسئلہ لے کر جاتے ہیں۔ ایک عالم دین کا علم رکھتا ہے، آپ اس کے پاس اپنی دینی ضرورت کو لے کر جاتے ہیں، اور جانا بھی چاہیے، چونکہ ایکسپرٹ کی طرف رجوع کرنا انسانی عقل بھی یہ کہتی ہے، لاجک بھی یہی ہے، منطق بھی یہی ہے، اس میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اب ایک جملہ یہاں پر عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ علم دین امام کی غیبت میں ہمارے پاس کیسے پہنچا ہے؟ امام کے ان نمائندوں کی صورت میں کہ جو کما حقہ علم اہل بیت کو سمجھ کر ہم تک پہنچاتے ہیں، لہٰذا وہ بھی ایک علم ہے کہ جو ہم تک پہنچتا ہے، لہٰذا جو جس علم کا ایکسپرٹ ہو اس سے رجوع کرنا چاہیے۔ حضرت امیر المومنین نے رجوع کیا حضرت عقیل سے، اور وہ امام حالانکہ جانتے تھے، بلکہ امام تو یہ بھی جانتے تھے کہ میری زوجیت میں آنے والی بیوی کون ہوگی، لیکن حضرت عقیل سے کہا کہ آپ تلاش کریں، اور جو کریکٹرسٹکس بتائے، جو خوبیاں بتائیں، جو وصف بتائے، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ خاندان شجاع ہو، کیونکہ اہل بیت کا بزدلوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ خود شجاع ہیں اور بہادروں کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ کا ایک تو خاندان شجاع ہو، دوسرا فرمایا کہ اس خاندان میں ان کی شجاعت کے ساتھ ساتھ وفا کی خصلت بھی پائی جاتی ہو۔
کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین، امام المتقین، ہم سب کے مولا، ہم سب کے آقا۔ گویا یہاں ہمارے لیے یہ سبق بھی ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کے لیے میچز ڈھونڈیں، میچ میکنگ کریں، رشتے ڈھونڈیں، تو ہمارا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ امیر المومنین نے یہ ہمیں بتا دیا۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس کوئی آیا مولانا بچی کا یا بیٹے کا رشتہ ڈھونڈیں، اور اس میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ کم از کم 6 فگرز میں کماتا ہو یا کماتی ہو، فلاں ڈگری ہو، فلاں اس کا پروفیشن ہو، اپنی فیلڈ میں ماسٹر ہو۔ لیکن اہل بیت کا کرائٹیریا کیا ہے؟ اہل بیت کیا کہتے ہیں؟ اور اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے جب اپنے بچوں کے لیے رشتے ڈھونڈیں تو یہ دیکھیں کیا وہ دیندار ہے یا نہیں، مجلس میں آتا ہے یا نہیں، ماتمی حلقے میں کھڑا ہوتا ہے یا نہیں، تلاوت قرآن میں آتا ہے یا نہیں، حدیث کتاب پڑھ سکتا ہے یا نہیں، بچی حجاب کرتی ہے یا نہیں، ماں باپ کا احترام کرتی ہے یا نہیں۔ گویا یہ کریکٹرسٹک اہل بیت کی تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بھی اپنا سکتے ہیں۔ مولا نے کہا عقیل میرے لیے رشتہ ڈھونڈے۔ اب حضرت عقیل چونکہ اس علم کے ایکسپرٹ تھے، حضرت عقیل آگے پیچھے کسی دروازے پر نہیں گئے، اور یہ بھی اہل بیت کا کرم ہے۔ جب دل میں اہل بیت کی محبت آ جاتی ہے پھر انسان در بدر کا بھکاری نہیں بنتا، پھر انسان بھٹکتا نہیں ہے۔ کتنا کرم اہل بیت کا، انہوں نے اپنی محبت ہمارے دل میں ڈال کے در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے نجات دلا دی ہے۔ ایک دروازے پہ بلایا ہے اور اسی دروازے پر جو چاہیے یہ عطا کر دیتے ہیں۔ صلی اللہ محمد۔ حضرت عقیل جانتے تھے جو خواہش ہے میرے بھائی کی وہ مجھے رشتہ کہاں ملے گا، تو چلے گئے حضرت حزام کے گھر میں، حزام بن خالد جن کی یہ صاحبزادی تھی، نام ہے فاطمہ، اصل جو بیوی کا نام ہے وہ فاطمہ بنت حزام بن خالد، اور بیوی کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے ثمامہ بنت سہیل۔ 5 ہجری میں اس بیوی کی ولادت ہوتی ہے، اور کل جو ان کی عمر مبارک ہے وہ ہے 59 ایئرز، 59 سال کل بیوی کی جو عمر مبارک، اور 20 سال یہ امیر المومنین کی زوجیت میں رہی۔ تو حضرت عقیل چلے گئے، اب ادھر سے یہ رشتہ لے کے گئے، اور ادھر سے حضرت فاطمہ خواب دیکھتی ہیں، اور صبح اٹھ کے وہ خواب اپنی ماں سے بیان کرتی ہیں۔ خواب کیا ہے؟ خواب میں دیکھتی ہیں کہ میری گود میں آسمان سے 3 ستارے ٹوٹ کے گرتے ہیں، میں ان ستاروں کو سینے سے لگاتی ہوں، اور ان 3 ستاروں کے ساتھ ایک روشن چاند ہے جو میری گود میں آتا ہے، اللہ اکبر، اور میں اس چاند کو بھی سینے سے لگاتی ہوں۔ عالم خواب میں دیکھا، صبح اٹھ کے اپنی ماں سے ذکر کیا کہ میں نے رات خواب میں 3 ستارے اور ایک چاند دیکھا ہے کہ جو میری گود میں آئے، اور میں نے ان کو سینے سے لگایا۔ جو علم رویا، جو خوابوں کا علم جانتے تھے، انہیں بلایا گیا کہ یہ خواب تعبیر بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بچی کی شادی ہوگی اور خدا انہیں 4 بیٹے دے گا، 3 مثل نجوم ستاروں کی مانند چمکتے دمکتے ہوں گے، اور ایک ان میں قمر ہوگا، جیسے چاند روشن ہوتا ہے، جیسے چاند نورانی ہوتا ہے، جیسے ستاروں میں چاند الگ سے نظر آتا ہے، جیسے ستارے اپنی جگہ پر بے شمار ستاروں میں ایک چاند انوکھی اور اپنی علیحدگی محسوس کرواتا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ایک انہیں چاند ملے گا، ان کی گود میں آئے گا، انہیں چاند جیسا فرزند ملے گا۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو ایک جملہ کہہ دوں، بی بی ام البنین وہ ہیں جنہوں نے مولا علی کے گھر کو 4 چاند لگا دیا۔ حضرت عقیل لے کر گئے، خواب وہاں دیکھا جا چکا تھا، اور ایک خواب ان کے بابا نے بھی دیکھا تھا جو بھی اسی سے ملتا جلتا تھا، تعبیر اس کی بھی یہ تھی۔ تو اس طرف ذہن بن گیا تھا کہ کوئی رشتہ، کوئی خواستگاری ہوگی، کہیں سے رشتہ طلب کیا جائے گا۔ جب حضرت عقیل گئے اور جا کر کہا کہ میں اپنے بھائی کے لیے، امیر المومنین کے لیے رشتہ مانگنے آیا ہوں، تو اب اس میں کس بات کی دیر تھی؟ خواب دیکھا جا چکا تھا، تعبیر مل رہی تھی، فوراً اس جانب سے رضامندی ظاہر کر دی گئی۔ اب 3 خصوصیات ایسی تھی جو اس خاندان میں تھی، جو حضرت عقیل جانتے تھے چونکہ علم الانساب کے ماہر تھے۔ پہلی خاصیت اس خاندان میں یہ تھی، یہ شجاع خاندان تھا، بہادروں کا خاندان تھا، ان کی شجاعت بہت مشہور تھی۔
دوسری خوبی اس بنی کلاب میں یہ تھی، چونکہ یہ نام کیا تھا؟ فاطمہ کلابیہ۔ کلابیہ بنی کلاب خاندان تھا، اس خاندان کی وجہ سے فاطمہ کلابیہ مشہور ہوگی۔ ام البنین نام نہیں ہے، وہ آگے چل کے عرض کروں گا کہ ام البنین کیوں کہتے ہیں۔ نام ہے فاطمہ، اور چونکہ بنی کلاب سے تعلق ہے، ٹرائب جو ہے، قبیلہ جو ہے وہ بنی کلاب ہے، اس وجہ سے فاطمہ کلابیہ اصل میں نام ہے۔ اب جب رشتہ ہو گیا، بات طے ہو گئی، پہلی خصوصیت اس خاندان میں یہ تھی، اور ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، خاندان کا اثر آپ مانے یا نہ مانے ہوتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں تو جو ایک تھاٹ پروسیس آ گیا ہے، اس میں تو بیک گراؤنڈ کو نہیں دیکھا جاتا، یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ پیچھے کوئی مسلمان تھا یا نہیں، یا ان کی آباء و اجداد میں، ان کی نسل میں کون تھے یہ صاحب جو ہیں جو جن سے رشتہ کیا جا رہا ہے۔ بے شک یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور کب پڑھ لیا، ہم تو ان کو نہیں مانتے کہ جنہوں نے 40 سال بعد کلمہ پڑھا تھا۔ ہاں، ہم بعد میں کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں مانتے، ہم مانتے انہیں جو کلمہ پڑھانے والے ہوں۔ تو ایک جو شجاع ہو گھرانہ، دوسری ان کی جو خصوصیت تھی وہ یہ کہ ان میں وفا تھی۔ بنی کلاب کا جو خاندان تھا، چونکہ یہ خاندان جانا جاتا تھا اپنی بہادری کی وجہ سے، اس خاندان میں بزدل کوئی نہیں۔ یہ خاندان مشہور ہے اپنی وفاداری کی وجہ سے، لائلٹی ہے ان کے اندر، اتنا بڑا وصف، اتنی بڑی خصوصیت اور اتنا بڑا ایٹریبیوٹ کہ جس کو وفا کہتے ہیں ان میں موجود ہے۔ اور تیسری بڑی خصوصیت جو اس بنی کلاب میں تھی وہ یہ تھی کہ یہ مہمان نواز بہت تھے، یہ کھانا کھلانے والوں میں سے تھے، ہمیشہ کھانا کھلاتے تھے۔ اور اسی وجہ سے ایک بی بی ام البنین کے جو ان کی بی بی کے ساتھ جو توسل ہے، یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بی بی کے فرزند حضرت ابو الفضل باب الحوائج ہیں، اور بی بی ام البنین خود باب الحوائج ہیں۔ باب الحوائج یعنی وہ دروازہ جہاں سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ حضرت ابو الفضل بھی باب الحوائج، حضرت بی بی ام البنین بھی باب الحوائج، اور یہ بی بی اتنی مستجاب الدعوات ہے، اتنا اس بی بی کے ساتھ توسل یقینی ہے، بے شمار واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ بلکہ اگر آپ آزمانا چاہیں، وہ چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں۔ ایک تو چونکہ یہ خاندان کھلانے والا تھا، بی بی کا دسترخوان اگر کوئی سجائے اور اس دسترخوان پر مومنین کی دعوت کرے، منت مانے میرا یہ کام پھنسا ہے، اگر یہ کام ہو گیا بی بی ام البنین کا دسترخوان سجاؤں گا، مومنین مومنات کی دعوت کروں گا۔ بی بی ام البنین کے نام پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر ہدیہ کی جائے، اور پھر بی بی سے توسل کیا جائے کہ آپ بھی باب الحوائج ہیں، یہ سورۃ الفاتحہ میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور آپ کو وسیلہ بناتا ہوں تاکہ آپ میری اس حاجت کو پورا کریں یا پورا کروائیں، دونوں ٹھیک ہے، اس پر بحث بھی نہیں کرتے۔ اور تیسرا جو ہے درود پاک، اگر آپ درود پاک کی تسبیح پڑھ کے بی بی ام البنین کو ہدیہ کر دیں اور پھر آپ توسل کر کے دعا کریں، اور لیکن بات یہ کریں یقین کے ساتھ، شک والوں کے ساتھ نہ ہمارا تعلق ہے، نہ اہل بیت کے ماننے والے شک کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ مولا فرماتے ہیں لو کشف الغطاء مزددت یقینا، علی کے سامنے سے اگر سارے پردے ہٹا دیے جائیں، علی کا یقین اتنا ہے نہ ذرہ کمی ہوگی نہ ذرہ برابر اضافہ ہوگا۔ کریں یقین کے ساتھ۔ تو بی بی کے ساتھ توسل جو ہے، بی بی کے ساتھ وسیلہ جو ہے، یہ مجرب ہے، آپ آزما کر دیکھیں کسی مشکل میں۔ دیکھیے اہل بیت کی زوات بہت بلند ہے، ٹھیک ہے، یہ خود بی بی کا جو ایک وسیلہ ہے، آپ کوئی دعا کریں اور پھر آپ اس بی بی کو ہدیہ کریں، بی بی کے نام کی مجلس جیسے رکھی گئی ہے، تو اس بی بی کے ساتھ آپ اپنا رابطہ بڑھائیں۔ بدقسمتی سے کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں پڑھا بھی کم جاتا ہے، بولا بھی کم جاتا ہے، ان کے بارے میں زیادہ معلومات بھی نہیں ہوتی، اور بدقسمتی سے ان کی اہمیت جتنی ہونی چاہیے اتنی ہمارے نزدیک نہیں ہوتی۔ الحمدللہ اب یہ سلسلہ بہتر سے بہتر ہو رہا ہے۔ تو خاندان کیا تھا؟ شجاع تھا۔ خاندان کیا تھا؟ کھانا کھلانے والا تھا۔ اور خان کی جو تیسری خاندان کی جو بڑی خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ وفادار تھا۔ اب یہ وفا ایک ایسی خوبی ہے
کہ میں سمجھتا ہوں ہر خوبی پر وفا غالب آتی ہے، ہر خوبی پر وفا غالب آتی ہے۔ شجاعت ہو وفا نہ ہو کسی کام کی، وہ شجاعت کس کام کی کہ لڑتے لڑتے اس طرف سے آخری دم جا کر ادھر سے آفر زیادہ ہو گئی، یہ لشکر چھوڑ دیا، ادھر مل گئے۔ شجاع ہیں، بہادر ہیں، دلیر ہیں، وفادار نہیں، اس طرف ہے ادھر سے مال، ادھر سے پیسہ، ادھر سے عہدہ، ادھر سے زمین، ادھر سے جائیداد، ادھر سے آفر آئی۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، سمجھیے گا، رشتوں کی بھی آفر کی ہے، اور جو وفادار نہیں تھے وہ پھر بک گئے، وہ بہک گئے۔ تو وفا ایک ایسی خوبی ہے، ہر خوبی پر غالب ہے۔ شجاعت ہے، وفا نہیں، کسی کام کی نہیں۔ رشتہ داری ہے، وفاداری نہیں، کس کام کی؟ رشتہ داری ہے، وفاداری نہیں۔ دوستی ہے، وفاداری نہیں۔ اچھا اگر آپ بیدار ہو تو جملہ عرض کر دوں، اسلام ہے لیکن وفا نہیں، اسلام ہے لیکن جو وہ اسلام دینے والے ہیں، جو کلمہ پڑھانے والے ہیں، انہی کے ساتھ وفا نہیں، وہ اسلام کس کام کا؟ تبھی تو علامہ اقبال نے ایک پیمانہ دے دیا شعر کی صورت میں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یعنی نقطہ جو مرکزی نقطہ ہے وہ وفا ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ کس کو مانتے ہو، کس کو نہیں مانتے، اور کیوں مانتے ہو، کیوں نہیں مانتے۔ ہم نے پیمانہ مقرر کر دیا، پیمانہ وفا ہے۔ جو محمد و آل محمد کا وفادار ہے ان پر ہماری جانیں قربان ہیں، اور جو پیغمبر کا وفادار نہیں وہ پھر ہمارا بھی کچھ نہیں لگتا۔ کہ وفا اتنی بڑی خوبی ہے، وفا اتنا بڑا کریکٹرسٹک ہے، وفا اتنا بڑا تمغہ ہے۔ اور دیکھیے جنگ احد میں کیا ہوا تھا کہ جب یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ معاذ اللہ قد قتل محمد کے حضور شہید ہو گئے، کہ جب حضور کا دندان مبارک بھی شہید ہوا تھا، تو امیر المومنین چونکہ ایک غدر مچ گیا، بھگدڑ مچ گئی، اور کافر جو ہے انہوں نے حملہ کر دیا، تو مولا گزرے، ادھر سے جو ہے وہ دھول اڑ رہی ہے، مولا گزرے اور کچھ اصحاب کرام وہاں پر تشریف فرما تھے۔ تو مولا نے کہا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہ یا علی اب لڑنے کا کیا فائدہ، وہ اعلان نہیں سن رہے، حضور تو قتل ہو گئے، حضور تو شہید ہو گئے، اب لڑنے کا کیا فائدہ، لڑ رہے تھے ان کے لیے، جب وہ نہیں رہے تو ہمارے لڑنے کا کیا فائدہ۔ تو امیر المومنین نے تلوار نکالی، ایک جملہ کہا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ جب حضور نہیں تو پھر لڑنے کا کیا فائدہ، حضور نہیں پھر مرنے کا کیا فائدہ۔ علی کا عقیدہ یہ ہے اگر حضور نہیں رہے تو پھر علی کے جینے کا کیا فائدہ۔ وفا گویا پیمانہ ہے وفا، اس پیمانے پر آپ تولیں، جس کو دیکھنا ہے دیکھیں کون پیغمبر کا کتنا وفادار تھا، جتنا وفادار تھا ہم اس کا اتنا احترام کرتے ہیں۔ بی بی ام المؤمنین کی جو شجاعت کے ساتھ ساتھ خوبی تھی وہ یہ تھی کہ وفا کا پیکر تھی بی بی۔ شادی ہو گئی اور شادی کے بعد آتی ہیں امیر المومنین کے گھر میں۔ اب دیکھیے یہ خود ایک ایک چیز جو ایکشنز ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ جب شادی ہو کے بی بی اس گھر میں آتی ہیں، عموماً جب دلہن آتی ہے تو دلہن اپنے آپ کو گھر کی مالکن سمجھتی ہے، اور وہ مالکن بن کے اس گھر میں آتی ہے، اس کو ایک فخر ہوتا ہے اور وہ افتخار کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوتی ہے۔ لیکن کیا معرفت ہے اس خاندان کی، کیا معرفت رکھتے ہیں یہ بنی کلاب والے، اہل بیت کا مقام کتنا جانتے ہیں؟ بی بی رک گئی اس دروازے پر، گھر کے اندر قدم نہیں رکھا، اللہ اکبر، رک گئی دروازے پر، اور سب سے پہلا جو کام بی بی ام البنین نے کیا اس چوکھٹ کا بوسہ لیا جسے چوکھٹ زہرا کہتے ہیں۔ اللہ دیکھیے آج کتنا احترام ہے بی بی کا، دیکھیے آج کتنا مقام ہے بی بی کا۔ وہ ایک چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ ہر وہ کہ جو دروازے سیدہ کا احترام کرے خدا اسے عزت بھی دیتا ہے، خدا اسے مقام بھی دیتا ہے، خدا اسے بلند کر دیتا ہے۔
اور جو دروازے سیدہ کا احترام نہ کرے چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو خدا اسے دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. صلی اللہ رک گئی دروازے پہ, چوکھٹ کا بوسہ لیا, اندر جب قدم رکھا تو بیٹھ گئی, دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی. شہزادے آئے, حسن و حسین آئے, بی بی زینب ام کلثوم آئیں. اما جان آپ اندر تشریف لائیے, یہ آپ کا گھر ہے. اب سنیے گا کیا فرماتی ہیں. فرماتی ہیں میں آپ کی ماں بن کر نہیں, میں آپ کی کنیز بن کے آئی. اللہ اکبر, کیا وفا کا عالم ہے, کیا معرفت زہرا ہے, کیا معرفت اہل بیت ہے, کیا معرفت اہل بیت محمد ہے کہ دروازے کا اتنا احترام. اور پھر شہزادوں کے مقام کو جانتی ہے, نہیں میں آپ کی کنیز بن کے آئی ہوں, میں ماں بن کر نہیں آئی. یہ نہ سمجھنا کہ میں اس گھر میں آپ کی ماں کی حیثیت سے ہوں, میں آپ کی خادمہ کی حیثیت سے ہوں. امیر المومنین سے بھی یہ کہتی ہیں میں آپ کی کنیز ہوں آقا, میں آپ کی خادمہ ہوں اور آپ میرے آقا و مولا ہیں. اب مولا جب بلاتے بی بی کو تو نام سے بلاتے. جو حقیقی نام تھا وہ تھا فاطمہ, کلابیہ خاندان سے تھی. تو مولا جب نام سے بلاتے تو بی بی جو ہے وہ شرمندہ ہو جاتی. ایک دن روکا امیر المومنین کو, کہا آقا ایک درخواست کرنی ہے, اگر ناگوار خاطر نہ ہو میری ایک درخواست ہے. مولا فرماتے ہیں پوچھو فاطمہ کیا خواہش ہے. بی بی فرماتی ہیں آقا آپ جب گھر میں مجھے فاطمہ کہہ کے بلاتے ہیں, اللہ اکبر, میں دیکھتی ہوں حسن و حسین کے چہرے ماں کو تلاش کر رہے ہیں. آپ جب مجھے فاطمہ کہہ کے بلاتے ہیں نا, میں زینب ام کلثوم کی نگاہوں کو دیکھتی ہوں, انہیں ماں یاد آ جاتی ہے. آقا میری آپ سے درخواست یہ ہے آپ مجھے فاطمہ نہ کہا کریں, اللہ کسی اور نام سے بلائیں, فاطمہ نہ کہا کریں. تو یہ کنیت مولا نے بی بی فاطمہ کو دی, کہا اچھا تمہاری کنیت ام البنین ہے. ام البنین یعنی جو بیٹوں کی ماں. اور اللہ نے بی بی کو 4 بیٹے, مولا جانتے تھے, علم امام میں تھا 4 بیٹے. اب دیکھیے اس بی بی کے ساتھ توسل, اور دیکھیے یہ خود ایک مقبولیت بھی ہے, روحانیت بھی ہے کہ فضائل میں آپ کی آنکھیں نم ہو گئی. یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. خدا آپ کی ساری حاجات اس بی بی کے صدقے میں قبول فرمائے. کوئی یہاں سے آج خالی جھولی اٹھا کر نہ لے کے جائے. کوئی ایسا نہ ہو کہ جو بیمار ہو بیماری لے کر جائے. کوئی ایسا نہ ہو جو غریب آیا ہو اور فقر ساتھ لے کے جائے. کوئی ایسا نہ ہو جو پریشانیاں لے کے آیا ہو اور پریشانیاں لے کے جائے. انشاءاللہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے بی بی ام البنین کے صدقے میں بیماریاں بھی ختم ہوں گی, رزق میں اضافہ بھی ہوگا, پریشانیاں بھی ختم ہوں گی, اور خدا آپ سب کو خوشیاں نصیب کرے گا. ایک درود بھیج دے بی بی ام البنین سلام. مولا نے کنیت دی اور کہا کہ ام البنین کہہ کر تمہیں اب یاد کیا جائے گا. تو 4 چونکہ بی بی کو اللہ نے بیٹے دیے, اور ایک بیٹی ہے جن کا نام حضرت رقیہ. اب بی بی کا کردار دیکھیے, بی بی کا اسلام پر خرچ دیکھیے, بی بی کی اسلام کے لیے قربانیاں دیکھیے, بلکہ اگر یہ کہہ دوں تو شاید زیادہ مناسب ہوگا بی بی کے اسلام پر احسانات دیکھیے. 4 بیٹے ہیں, چاروں کربلا کے شہید ہیں. حضرت ابوالفضل ہیں اور 3 اور ہیں, ایک کا نام جعفر ہے, ایک کا نام عبداللہ ہے, ایک کا نام عثمان ابن علی ہے. 4 بیٹے, چاروں کربلا کے شہید. بلکہ ایک روایت تو یہ کہتی ہے کہ بی بی کے 2 پوتے بھی کربلا میں شہید ہوئے. 4 بیٹے شہید, پوتے شہید. داماد حضرت مسلم بن عقیل سفیر حسین, کتنی بڑی قربانی. ابھی دیکھیے یہ بی بی کا کردار ہے. 4 بیٹے اسلام پر قربان, پوتے اسلام پر قربان. داماد حضرت عقیل سفیر مسلم بن عقیل, حضرت سید الشہداء کے سفیر, اسلام پر قربان. ان کے 2 بیٹے محمد اور ابراہیم, یہ مسیب میں آپ نے زیارت کی ہوگی طفلان مسلم کی. محمد و ابراہیم وہ دونوں اس بی بی کے نواز سے, وہ دونوں شہید. بی بی کی بیٹی حضرت رقیہ جو مولا عباس کی بہن بھی ہیں. دیکھیے بیٹے تو بیٹے, انہوں نے کربلا میں جو کیا وہ اپنے مقام پر, اور وہ وفا بھی ماں کی سکھائی ہوئی تھی. بیٹی کا کیا کردار ہے. کوفہ و شام کے بازاروں میں جب پتھر پھینکے جاتے تھے نا تو بی بی رقیہ سامنے آ جاتی تھی.
مولا عباس کی بہن یہ تربیت بھی بی بی ام البنین کی ہے. سامنے آ جاتی اور کہتی تھی اے کوفہ و شام کی عورتوں، ان مستورات ان بیبیوں کو پتھر نہ مارو، یہ رسول کی بیٹی ہیں، مجھے پتھر مارو، میں علی کی بیٹی ہوں. اللہ اکبر. انہیں پتھر نہ مارو، یہ وفا ہے، انہیں کچھ نہ کہو. ان بیبیوں، یہ رسول زادیاں ہیں، یہ آقا زادیاں ہیں، یہ مولا زادیاں ہیں، میں ہوں نا، میں علی کی بیٹی، مجھ پر پتھر. چاروں بیٹے قربان، پوتے نواسے، بیٹی کا یہ عالم ہے. اور جب بی بی کو اللہ نے بیٹا دیا، 20 ہجری میں شادی ہوئی اور 40 میں مولا کی شہادت ہوئی، تو 20 سال امیر المومنین اور بی بی ام البنین اکٹھے رہے. 20 سال. حضرت ابو الفضل العباس جب اولاد عطا ہوئی، اور یہ بھی دعائے سید فاطمہ الزہرا کے نتیجے میں ابو الفضل العباس کی ولادت. درود بھیجے گا محمد اللہ اکبر. ولادت ہوئی، بی بی بہت خوش ہیں. امیر المومنین گھر تشریف لاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں پر اپنے شہزادے کو لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، چومتے ہیں، اور پھر حضرت ابو الفضل کو مولا حسین کے ہاتھوں پر رکھتے ہیں. اللہ اکبر. ایک جملہ کہتے ہیں مولا علی یہاں پر، فرماتے ہیں کہ میں جیسے رسول اللہ کے لیے تھا، میری جو حیثیت رسول اللہ کے ساتھ تھی، یعنی علی کی موجودگی میں رسول اللہ کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. علی کی موجودگی میں کوئی رسول کی جانب غصے سے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا جب تک علی موجود رہے. فرمانے لگے حسین یہ عباس تمہارے لیے ایسے ہی ہے جیسے میں رسول اللہ کے لیے. اللہ چوما، سینے سے لگایا، بی بی زینب کے ہاتھوں پہ دیا. بی بی زینب نے اپنے ہاتھوں پر لے کر بی بی فاطمہ کا سلام پہنچایا. اللہ اکبر. عباس ماں زہرا کا سلام پہنچاتے. اللہ. حضرت ابو الفضل پرورش پانے لگے، پروان چڑھنے لگے. بی بی ام البنین کا ایک ہی سبق ہوتا تھا، عباس دیکھو اپنے آپ کو حسن حسین کا بھائی نہ سمجھنا، عباس مجھے حسن حسین کی ماں نہ سمجھنا، میں ان کی کنیز، میں ان کی غلام، اور تم غلام زادے ہو. تو کنیز کا بیٹا ہے، تو حسن حسین کا غلام ہے. حسن حسین کی برابری نہ کرنا، کبھی کبھی اپنے آپ کو حسن حسین کے جیسا نہ سمجھنا، ہمیشہ اپنے آپ کو حسن حسین کا غلام سمجھنا. میں ان کی کنیز، تو ان کا غلام. روز یہ سبق پڑھایا جاتا، روز وفا یاد کرائی جاتی. اور یہی وجہ تھی کہ جب تک حضرت ابو الفضل زندہ رہے، 10 محرم کربلا تک کبھی بھی نہ امام حسن کو بھائی کہا، نہ امام حسین کو بھائی کہا. اللہ اکبر. اور آپ سنتے ہیں علماء و ذاکرین سے کہ جب حضرت ابو الفضل کی شہادت ہو رہی تھی اور سید الشہداء گئے تھے اور مولا عباس کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا تھا، ایک جملہ کہا تھا کہ عباس ساری زندگی تو مجھے آقا کہتا رہا، تو اپنے آپ کو غلام کہتا رہا، اے عباس آج میری خواہش ہے جاتے جاتے حسین کو بھائی کہہ. اللہ اللہ. جاتے جاتے حسین کو بھائی کہہ. یہ وفا تھی، یہ وفا تھی. اور پڑھائی ہوئی تھی بی بی ام البنین کی. بی بی ام البنین کا یہ درس پڑھایا ہوا تھا. اور دیکھیے کیا وفا کا درس تھا اور کیا ماں کے دودھ کا اثر تھا. دیکھیے دو اثر ہے، دونوں اثر ہے. باپ کے خون کا بھی اثر ہوتا ہے، ماں کے دودھ کا بھی اثر ہوتا ہے. حضرت محمد حنفیہ جب گئے تھے نا جنگ جمل میں، تو مولا علی نے کہا تھا کہ محمد، حنفیہ ان کی ماں کا نام تھا، محمد تم علی کے بیٹے ہو، دیکھو اس طرف سے تیر بھی آئیں گے، تلواروں کے حملے بھی ہوں گے، پتھر بھی برسائے جائیں گے، دیکھو محمد حنفیہ تمہارے قدم ڈگمگانے نہ پائیں. پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، تمہارے قدم نہیں ہلنے چاہیے. لیکن جب اس طرف سے تیر آئے تھے، حضرت محمد حنفیہ کے قدم پیچھے آئے. مولا علی نے جب اپنے پاس بلایا اور پانی پیش کیے تو اپنے بیٹے کو ایک جملہ کہا تھا کہ باپ تو تمہارا علی ہے، لیکن حسن و حسین کہ جیسے تم نہیں ہو چکی، ان کی ماں فاطمہ ہے، تمہاری ماں زہرا نہیں ہے. اللہ اکبر. اگر ماں تمہاری فاطمہ ہوتی تو آج قدم تمہارے ڈگمگاتے نہیں، آگے جاتے پیچھے نہ آتے. تو گویا جہاں پر خون کا اثر ہے وہاں پر شیر کا اثر ہے. یہ حضرت بی بی ام البنین کے دودھ کا اثر تھا.
کہ جو دودھ میں انہوں نے وفا پلائی تھی اپنی بیٹوں کو، کہ جب حضرت عباس گھوڑے پر سوار ہو کر پانی لینے فرات میں پہنچ گئے، گھوڑا بھی داخل ہو گیا، مشکیزہ بھی بھر لیا اور چلو میں پانی بھی لے لیا۔ اللہ اکبر۔ گویا یہ بتانا چاہتے تھے دیکھو تم ہم سے زیادہ شجاع نہیں ہو، یہ نہ سمجھو ہم فرات پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں کسی کو آنے نہیں دیں گے، دیکھو ہم پانی پر قبضہ کر چکے ہیں، میں آ چکا ہوں، گھوڑا پانی میں داخل ہو چکا ہے، مشکیزہ میں نے بھر لیا ہے، چلو میں پانی میں نے لے لیا ہے۔ لیکن چلو میں جب پانی اٹھایا تو یہاں پر چارمی سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وہ شاعر کہتا ہے نہر سے مشک بھر چکا جگر میں ایک آس ہے، نہر سے مشک بھر چکا جگر میں ایک آس ہے، عباس کی نگاہ میں صغیر کی پیاس ہے۔ اللہ اکبر۔ نہر سے مشک بھر چکا جگر میں ایک آس ہے، عباس کی نگاہ میں صغیر کی پیاس ہے، اٹھایا پانی پینے کو نہیں غلط قیاس ہے، دکھا رہا ہے فوج کو کیا اسی پہ قبضہ یزید ہے، ہم پی تو سکتے ہیں مگر وفا سے یہ بعید ہے۔ اللہ اکبر۔ پی سکتے ہیں ہم لیکن ماں نے وفا سکھائی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے علی اصغر پیاسے عباس پانی پیے؟ کیسے ہو سکتا ہے سکینہ خشک جام لیے کھڑی ہو اور عباس پانی پی لے؟ یہ بی بی ام البنین کا سکھایا ہوا سبق تھا۔ ایک جملہ سن لیجئے، آپ کی آنکھیں نم ہیں، جب لے کے آئے نا مشکیزے میں پانی، آپ سنتے ہیں مولا کی شہادت میں دایاں بازو قلم ہوا، مشکیزہ بائیں بازو پہ لٹکایا، بایاں بازو قلم ہوا۔ اللہ اکبر۔ کس منزل وفا پر تھے، مشکیزے کو دانتوں میں لیا اور جب تیر اس مشکیزے کو آ کے لگا تھا نا اور پانی بہہ گیا، اللہ اکبر، اور ایک تیر آ کر حضرت ابوالفضل کی آنکھ میں لگا تھا، اللہ اکبر۔ اب بازو کٹ چکے ہیں، مشکیزے کے تسمے منہ میں تھے، تیر لگا پانی بہہ گیا، آنکھ میں تیر تھا، اب زینے فرس پہ سنبھل نہ سکے تھے۔ اللہ اکبر۔ کسی ذاکر نے یہ روایت پڑھی تھی اور خواب میں کسی معظمہ کو دیکھا، کہا تو نے میرے بیٹے کے مصائب صحیح نہیں پڑھے، کہا بی بی میں نے تو تیر لگنا بھی پڑھا، میں نے بازو قلم ہونا بھی پڑھے، میں نے مشکیزہ چھدنا بھی پڑھا، کہا تو نے سارے مصائب پڑھے، لیکن یہ بتا جب کوئی بلندی سے گرتا ہے زمین پہ آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے بی بی ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ کہا مجھے یہ بتا میرے عباس کے سر میں تو گرز لگ چکا تھا، میرے عباس کے بازو تو قلم ہو چکے تھے، میرے عباس کی آنکھ میں تیر لگ چکا تھا، جب میرا غازی گھوڑے سے گرا تو بازوؤں کا سہارا نہ لے سکا۔ یہ میرے غازی کی سب سے بڑی مصیبت ہے کہ غازی زمین کربلا پر سر کے بل گرے، وہ سر جو پہلے سے شگافتہ تھا۔ عزاداروں مجھے معاف کر دینا، روایت یہ کہتی ہے بی بی ام البنین کا یہ وفادار بیٹا جب شہید ہو گئے اور سر کاٹے گئے، ہر سر نیزے پر چڑھایا گیا، سید الشہداء کا سر نیزے پہ چڑھایا گیا، حضرت علی اکبر کا سر نیزے پہ چڑھایا گیا، سارے شہیدوں کے سر کاٹ کر نیزوں پہ چڑھائے گئے۔ یہ واحد حضرت ابوالفضل کا سر تھا، یہ ام البنین کے چاند کا سر تھا جو نیزے پر نہیں تھا۔ اب سوال کریں کہ کہاں تھا؟ ایک چادر منگوائی گئی تھی، اس چادر میں مولا عباس کا سر رکھا گیا تھا اور ایک گھوڑے کی گردن میں اس چادر کو باندھ دیا گیا تھا۔ اب غازی کے مریدوں بی بی ام البنین کے غلاموں مجھے معاف کرنا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، وہ گھوڑا جس کی گردن میں غازی کا سر لٹک رہا تھا، جہاں جہاں اور جب جب گھوڑا گردن جھکاتا، جب جب گھوڑا گردن جھکاتا، عزاداروں زمین میرے مولا کے سر کے بوسے لیتی۔ عزاداروں یہ پوچھو تو صحیح کہ غازی کا سر کے نیزہ پہ کیوں نہ چڑھایا گیا؟ ذاکر احترام میں پڑھتے ہیں، وہ عقیدت ہے، ذاکر ایک جملہ کہتے ہیں کہ اس لیے نہ چڑھایا گیا
کہ غازی نو کے نیزہ سے زینب و ام کلثوم کے ننگے سر نہیں دیکھ سکتے تھے. غازی ننگے سر نہیں دیکھ سکتے تھے. یہ ان کی عقیدت ہے. لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ غازی کا سر اتنا پھٹ چکا تھا گرز لگنے سے. ام البنین کے بیٹے کا سر اتنا پھٹ چکا تھا، عزاداروں نیزے پہ سوار ہونے کے قابل نہیں تھا. اس لیے غازی کا سر جو کہ نیزہ پہ نہ چڑھا، اس چادر میں لٹکایا گیا. میں کہوں گا بی بی ام البنین تڑپ گئی ہوگی. اور میرے وفادار بیٹا تو نے حد کر دی، تو نے وفا کی حد کر دی. اور عزادارو کیا وفا کا سبق تھا جو اس بی بی نے اپنے بیٹے کو سکھایا. ہمیشہ کہتی رہی غازی دیکھو حسین آقا ہے، حسین مولا ہے، تو غلام ہے، تو کنیز کا بیٹا ہے. شاید یہی وجہ تھی، یہ وفاداری کا سبق جو مولا عباس کو یاد تھا. ہر شہید کا جنازہ امام آتے میدان میں، غازی ساتھ آتے، ہر شہید کا جنازہ اٹھا کے خیموں میں لے جاتے. کربلا کا غریب پیاسا بھی بہت تھا، تھکا ہوا بھی بہت تھا، لیکن غازی کی مدد تھی. کبھی علی اکبر کا جنازہ اٹھانے میں، کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھانے میں غازی ساتھ تھے. لیکن جب ام البنین کا چاند گرا اور حسین مظلوم آئے تھے، مولا عباس کے لاشے پہ آئے تھے، ہاتھ تو تھے نہیں. مولا نے کہا آقا، غازی نے کہا آقا ایک احسان کرنا، میرا جنازہ، میرا لاشا خیموں میں نہ لے کے جانا. عزادارو دو جنازے خیموں میں نہیں گئے. ایک غازی کا، چونکہ غازی کی وصیت تھی آقا میرا جنازہ فرات کے کنارے پڑا رہے. دو جنازے، ایک غازی کا جو فرات کے کنارے پڑا رہا. حسین تھے تو صحیح اٹھانے والے، لیکن غازی نے منع کر دیا تھا. اور ایک جنازہ حسین کا تھا، حسین کو تو اٹھانے والا ہی کوئی نہیں. حسین کا تو جنازہ اٹھانے والا ہی کوئی نہیں تھا. بیٹے جنازے اٹھاتے ہیں. ایک بچہ تھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، جس کے پاؤں میں بیڑیاں تھی، اور جس کی کمر میں لنگر تھا. عزادارو اللہ اکبر. بی بی ام البنین راضی ہو آپ سے، بی بی راضی ہو، خوشنود ہو آپ سے. یہی حق بنتا ہے. جب آقا آئے تھے غازی آ تجھے خیموں میں لے جاؤں. آقا نہیں، میرا جنازہ خیموں میں نہ لے کے جانا. غازی کیوں نہیں جاتے؟ آقا مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، اور میں مشکیزہ لے کے آیا تھا. سکینہ خشک جام لیے کھڑی تھی. ارے کس منہ سے جاؤں گا؟ سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ عجب نہیں، سکینہ نے کہا چچا جان مجھے پانی نہیں چاہیے، آپ آ جائیے. اے میرے چچا غازی پانی نہیں چاہیے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دو جملے اور. مقبولیت ہے مجلس، روحانیت ہے، خدا آپ کو اجر دے. یہ وفا کا سبق کس کا سکھایا ہوا تھا؟ بی بی ام البنین کا. یہ درس وفا ماں نے سکھایا تھا شیر میں. اور دیکھیے ماں کی اپنی وفاداری کا کیا عالم ہے، اپنی وفاداری کیا ہے. جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے اربعین کر کے جب واپس مدینہ پہنچا ہے نا عزادارو، بشیر ابن جزلم محاری ہے. بشیر مدینہ کے باہر جب پہنچے، آکے سجاد نے کہا بشیر قافلہ یہاں رکتا ہے. چادر بچھائی گئی، بیویاں بیٹھ گئی، بیمار کربلا بیٹھ گئے. بشیر سے کہا بشیر جاؤ ذرا مدینہ میں منادی کرو زینب اپنے بھائی مرا کے مدینہ لوٹ آئی. اللہ اکبر. عزادارو مدینہ میں اعلان ہو گیا. روایت کہتی ہے یہ معظمہ، یہ بی بی جو انتہائی ضعیفہ ہو چکی تھی، ایک چھوٹی سی بچی کو ساتھ لیے ہوئے. سمجھ گئے عزادارو یہ بچی کون تھی؟ یہ وہ تھی جو حسین کی لاڈلی سغرا تھی، جو منتیں کرتی رہی تھی بابا مجھے ساتھ لے جاؤ،
بابا علی اکبر کی بہن زاد چلی جائے، بابا مجھے قاسم کی لاش کے ٹکڑے میں چنوں گی۔ عزاداروں بی بی سغرا کو ساتھ لیے ہوئے بی بی ام البنین کمر جھک چکی تھی، ہاتھ میں عصا تھا، آ کر پوچھتی ہیں بشیر یہ کیا منادی کر رہے ہو، یہ کیا اعلان کر رہے ہو؟ بشیر نے کہا آقا زادی زینب بھائی قتل کرا کے واپس آ گئی ہے، بیمار ایک بچہ ہے، ساتھ محمد باقر ہے، بیویاں واپس آ چکی ہیں، اور بی بی دیکھو تمہارا جعفر بھی مارا گیا۔ کہا بشیر میں نے جعفر کا کب پوچھا، بشیر میں نے جعفر کا کب پوچھا ہے، مجھے حسین کی خبر دو۔ بشیر میں نے جعفر کا تو پوچھا ہی نہیں۔ بشیر کہتا ہے بی بی تیرا عبداللہ بھی مارا گیا؟ کہتی ہے بشیر میں نے عبداللہ کا تو نہیں پوچھا، مجھے میرے حسین کی خبر دو۔ بشیر نام لیتا گیا، نام لیتا گیا، بی بی کہتی رہی انہیں مجھے میرے بیٹوں کی خبر نہ دو، مجھے بتاؤ میرا آقا کہاں ہے، میرا مولا کہاں ہے، زہرا جایا کہاں ہے؟ عزادارو بشیر آخر میں کہتا ہے بی بی پرسہ قبول کر، تیرا حسین بھی مارا گیا۔ ذوالجناح دوڑتا رہا، غریب اترتا رہا، ذوالجناح کو بھی پتہ نہ چلا میرا سوار میری زین پر نہیں۔ کافی دیر حسین نہ زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے، تیروں پہ اٹکے رہے۔ جنازہ حسین کا یہ سننا تھا، تڑپ گئی بی بی ام البنین، تڑپ گئی۔ کہا بشیر مجھے یہ بتا اگر حسین مارے گئے میرا عباس کہاں تھا، میرا غازی کہاں تھا؟ وہ جب حسین کے گلے پر خنجر چل رہا تھا میرا غازی کہاں تھا؟ بشیر نے کہا بی بی تیرے غازی کے بازو قلم ہو چکے تھے، تیرا غازی شہید ہو چکا تھا۔ عزادارو پھر بقی میں بیٹھ جاتی، انگلیوں سے 4 نشان بناتی اور پھر مٹا دیتی، کہتی مجھے بیٹوں کی ماں نہ کہو اور مجھے اب ام البنین نہ کہنا، میرے بیٹے مارے گئے، میرا حسین مارا گیا، میرا گھر لٹ گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ان للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا تو یہ اپنی عزت و عظمت کا واسطہ یہ قلیل سی عبادت ہم سے قبول و منظور فرما۔ جناب شاہد زیدی صاحب کی یہ خدمت، خرچ اخراجات، نظر نیاز، اہتمام، انصرام اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما، قبول و منظور فرما۔ خدایا اس بی بی کے توسل سے جتنے مومنین مومنات، بچے بچیاں، بزرگ خرد، بہنیں بھائی موجود ہیں، خدایا آج کوئی خالی جھولی لے کر نہ اٹھے۔ بی بی ام البنین کی شہادت، بی بی ام البنین کی وفات، بی بی ام البنین کا وصال، خدایا اس کے توسل سے ہم سب کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ خدایا بیماروں کو شفا عطا، مقروض مومنین کے قرض ادا فرما۔ خدایا ہم سب پر اپنا رحم اور کرم فرما۔ خدایا ان گناہگار آنکھوں کو مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ زندہ رہیں تو محبت اہل بیت میں، خدایا رونے والوں کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم عطا نہ کر۔ خدایا موت آئے تو ایمان پر، موت آئے تو محبت محمد و آل محمد پر، اور قبر میں زیارت حسین نصیب فرما، اور آخرت میں شفاعت بی بی ام البنین نصیب فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انتا سمیع علیم بجائے محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حسین 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 پہلے پڑھ لو پھر آپ
इनको कहा गया है अरे अल्लाह सर वो शायद सब बोले हुसैन 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 अब्बास 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 मेरे भाई अब्बास 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 मेरे भाई अब्बास अब्बास मेरे भाई शबीर ये कहते थे रो रो के सरे मक्तल तुम सो गए दरिया पर और हमको किया बेकल है आलम तन्हाई है आलम तन्हाई अब्बास अब्बास मेरे भाई अब्बास अब्बास ढारस सकीना को जिंदा चचा उसका ले आएगा दंबर में रुख फेर के दरिया का मरने की खबर आई मरने की खबर आई अब्बास अब्बास मेरे भाई टूटी है कमर मेरी तुम जब से गए रन को जो नूर था आँखों में बाकी न रहा देखो जाती रही बिनाई जाती रही बिनाई अब्बास अब्बास मेरे भाई अब्बास अब्बास मेरे आल इमरान कहा और जिंदान कहा ले बहन कैद हुई तू ना आया गाजी जब रिदा से छनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी जब रिदा से छनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी आल इमरान कहा और जिंदान कहा ले बहन कैद हुई तू ना आया गाजी जब रिदा से छनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी क्या कहूँ शेर मेरे बेरिदा हमको लिए ये मुसलमान सारे शहर दर शहर गए खिलकते कूफा कभी खिलकते शाम कभी बारहा हम पे हंसी तू ना आया गाजी जब रिदा से छनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी जब
چھنی میں صدا دیتی رہی پرایا کتنی بے باتی بہیں اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھے کلتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جیتی ہوئی ہو گیا ڈالوں فرصت دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا بھائی کو چھوڑ چلے کس کے سہارے عباس ہے 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 عباس شاہ کہتے تھے میری آنکھ کے تارے عباس شاہ کہتے تھے میری آنکھ کے تارے عباس شاہ کہتے تھے میری آنکھ کے تارے عباس میں نے بچپن میں جھلایا تھا تمہارا جھولا میں نے بچپن میں جھلایا تھا تمہارا جھولا تم ہوش گئے کی طرح راج دلارے عباس ہے عباس ہے عباس ہے عباس ہے عباس ہے عباس ہے عباس شاہ کہتے تھے میری آنکھ کے تارے عباس شاہ کہتے تھے میری آنکھ کے تارے عباس شاہ کہتے تھے میری آنکھ کے تارے عباس اپنی معصوم بھتیجی کی مدد کو اپنی معصوم بھتیجی کی مدد کو
کے تارے ابا شاہ کہتے تھے میری آنکھوں کے تارے ابا اپنا سر نیزے سے تم نے تو گرایا بھائی اپنا سر نیزے سے تم نے تو گرایا بھائی میرا سر نیزے سے اب کون اتارے ابا سائے 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 ابا شاہ کہتے تھے میری آنکھوں کے تارے ابا شاہ کہتے تھے میری آنکھوں کے تارے ابا اپنی معصوم بھتیجی کی مدد کو اپنی معصوم بھتیجی کی مدد کو سو نہیں پاتی ہے وہ درد کے مارے ابا سائے ابا سائے ابا سائے ابا اللہم صلی اللہ سلام